آج کے فیصلے کے بارے میں لوگ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ فیصلہ یہی آئے گا، فیصلہ دیوار پر لکھا ہوا ہے، کوئی تعجب نہیں ہوا لوگوں کو اس فیصلے سے؟ تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کیسز میں جو جڑے ہوئے تھے اس کیس کے ساتھ اور جن میں بہت سارے فیصلے انہوں نے دیے ہیں، وہ بلے کے نشان کا فیصلہ دیا ہے جو کہ ایک پارٹی کے اگر ایک پارٹی کے چند افسر چند عہدیدار کوئی غلط بات کر دیں، غلط قسم کی الیکشن کرا دیں تو آپ اس کی پارٹی کے 3 کروڑ ووٹرز کو یا 2 کروڑ ووٹرز کو بیک جنبش قلم ووٹ سے محروم کر دیں، کیونکہ بہت یہ نشان پارٹی کا نہیں ہوتا. یہ کہتے تو ہیں پارٹی کا نشان تیر ہے، پارٹی کا نشان بلہ ہے، پارٹی کا نشان شیر ہے، پر یہ ہوتا ہے نشان ہوتا ہے یہ اصل میں اس ووٹر کا جو نہ پڑھ ان پڑھ اور نہ دہندہ ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی اس فہرست میں شناخت کر سکے. تو آپ نے 2-2.5 کروڑ ووٹرز کو کس طرح ووٹرز لسٹ سے اڑا دیا. یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، ووٹ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بی بی کے کیس میں، بی بی شہید کے کیس میں، کہ فنڈامنٹل یہ نشان بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. قاضی صاحب نے تو اپنے اس چھوٹے سے عہد میں جتنی خلاف ورزیاں کی ہیں آئین کی اور کھلے عام کی ہیں، میرا نہیں خیال کسی اور چیف جسٹس نے کی ہوں گی. اور اتنے آپ نے شاید یہ کوئی اگر حساب لگائے تو میرے خیال میں آپ کی نے سینچری کراس کر لی ہوگی اس آبزرویشن کی. ہاں، 1 سینچری کراس ضرور. میں نے جب بھی بیٹھا ہوں ان کی عدالت میں، ان کو کم از کم 1 آدھ مرتبہ چیف جسٹس کے طور پہ سنا ہے کہتے ہوئے وکیل کسی کو یا موکل کسی کو یا افسر کسی کو کہ ہم تمہیں توہین عدالت کی ایشو جاری کر دیں گے، توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے. آج علی ظفر جو ایک سینئر وکیل ہے، اور سینئر وکلاس کو بھی اکثر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو توہین عدالت جاری کریں گے. اور توہین یہ کیا مطلب ہے، رویہ ہے کیا ہے، اس میں ان کی خوبی ہے. یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہوں گے، ہیوج ڈیزاسٹر، اگر ان کو اس سے بھی ایلیویٹ کر کے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا اور تمام وہ اختیارات دے دیے گئے جو بظاہر 26th امینڈمنٹ میں ہے. یہ بالکل غیر موضوع ہیں جج ہونے کے بھی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کی تو ان کی نکل آئی، ہاں باری بس میں آ گئی، سینیورٹی ہو گئی. یہ نااہل ہیں سپریم کورٹ کے، کیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کے بھی نااہل ہیں. جو شخص اتنا تعصب، اتنا مغرور ہو کہ وہ بلاتے ہیں علی ظفر کو، خود روسٹم پہ بلاتے ہیں اور پھر بولنے ہی نہیں دیتے، بولتے ہی جاتے ہیں. یہ تو الحمدللہ انہوں نے یہ لائیو براڈ کاسٹ شروع کر دیا، اس سے یہ خود ایکسپوز ہوئے ہیں. جتنا ایکسپوز یہ قاضی فیض عیسیٰ ہوئے ہیں اس لائیو براڈ کاسٹ سے، کیونکہ بولتے ہی جاتے ہیں، نہ اپنے کسی کلیگ کو بولنے دیتے ہیں، نہ کسی وکیل کو بولنے دیتے ہیں. اس سے اعتزاز صاحب یہ ہو گیا نا کہ لائیو براڈ کاسٹ سے لوگوں نے دیکھ لیا ان کا ٹیمپرامنٹ، ایٹیٹیوڈ، کنڈکٹ ایز جج، وہ لوگوں نے دیکھ لیا. وہ عوام تو نہیں جانتی تھی، آپ تو جانتے تھے، وکیل یا ہم صافی بھی دیکھتے تھے، لیکن عام آدمی نہیں جانتا تھا. جی بالکل، یہ بڑا اچھا ہوا. اور اس میں جو یہ کیس ہے، یہ جو کیس آج کیا ہے انہوں نے، اس میں تو تعصب ہے، نیرا تعصب ہے کہ آپ نے اس آتھر جج کو نہیں بٹھایا جو آتھر جج ہے اس کو. اچھا، اگر وہ نہیں بیٹھنا چاہے، خود نہیں بیٹھنا چاہے، تو انہوں نے ریکیوز تو نہیں کیا اپنے آپ کو. جس طرح آپ نے ملٹری کورٹ کیس میں کہا تھا میں نے ریکیوز نہیں کر رہا ہوں، آپ نے، اور طارق مسعود صاحب نے کہا تھا ہم ریکیوز نہیں کر رہے، ہم موجود ہیں، ہم اویلیبل ہیں، پر اس بینچ کو نہیں ہم مانتے. یہی منیب صاحب نے کہا ہے، وہاں آپ ٹھیک تھے، یہاں آپ غلط ہیں. یا یہاں ہم یہ منیب صاحب غلط ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی. جو چاہیں خود کر لیں، اور جو وہ ٹھیک ہے، جو کہیں کہ نہیں اب میں اس طرح کروں گا، آپ اس طرح چلے جائیں. ایک ہاؤ کین اے پرسن بی اپوائنٹڈ چیف جسٹس آف
सुपीरियर कोर्ट विद सच ए टेम्परामेंट, एक टेम्परामेंटल शख्सियत है इस तरह एतजाज साहब, बहरहाल आप एक अथॉरिटी हैं पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पे, जजेस, वकला, सुप्रीम कोर्ट, एक तारीख़ आपके सामने है। माजी में, हमारी माजी करीब में या माजी बईद में, जिस तरह आप काजी साहब को बता रहे हैं उनकी शख्सियत के बारे में, इस तरह का कोई और जज आया है माजी में सुप्रीम कोर्ट में? माजी में आए हैं, माजी में मैं को इतना, वैसे मैं फ़कीर आदमी हूँ और लेकिन माजी में आए हैं। माजी में जितना तासुब दिखाया था अनवारुल हक साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मुकदमे में, वो सारा उसके पैराग्राफ और लाइन कोई 200-300 सफ़े की जजमेंट है। वो उसका हर लाइन में तासुब है कि इस बंदे को गला घोंट के मारना ही है। यही नज़र आता है कादी साहब में। इस तरह के और जजेस भी आए हैं, बड़े ओपिनियनेटेड, जो जज ओपिनियनेटेड हो ना, अपनी ओपिनियन दे के फिर उस पर बैठ जाए और कह के यही दुरुस्त है। वो चेस प्लेइंग शुरू कर देता है, वो इज चेस प्लेयर। आप उसको दलील देते हैं। अब मुझे 55 साल वकालत मैंने की है, बड़े अच्छे जजेस भी देखे हैं, बहुत अच्छे, बड़े जज लाइक, जुडिशल माइंडेड और बड़े टेम्परामेंटल, बड़े जूद रंज किस्म के, जिस तरह के कादी साहब हैं। इस तरह मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब थे, वो भी एक बात कह देते थे तो आप 2-3 दफ़ा कोशिश करें कि अपना मौक़िफ़ पेश कर लें तो वो आपको कंटेम्प्ट की थ्रेट दे देते थे। इस तरह ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जब हमने उनको बहाल करा दिया, बहाली के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी ऐसे थे, साकिब निसार साहब भी ऐसे थे। ऐसे जजेस आए हैं, बट दे शुड नॉट हैव बीन चीफ जस्टिस। ये जो बहाली के बाद जितने जज मुतकब्बर हुए हैं, ये हमारी मूवमेंट के बाद, हमारी मूवमेंट ने एक बड़ा नेगेटिव रोल खेला।